سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين۔ صدق اللہ العظیم۔ رقص گاہوں میں اس انداز سے چھنکی پائل، رقص گاہوں میں اس انداز سے چھنکی پائل، اس کی آواز میں آواز اذاں ڈوب گئی۔ رقص گاہوں میں اس انداز سے چھنکی پائل، اس کی آواز میں آواز اذاں ڈوب گئی۔ اس قدر شور مچاتی رہی عشرت گاہیں، اس قدر شور مچاتی رہی عشرت گاہیں، جس میں مظلوم کی فریاد و فغاں ڈوب گئی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ دور کیسا چل رہا ہے آپ حضرات کو معلوم ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، ایمان سلامت رکھنا بڑا مشکل ہے۔ ایسے وقت میں ایمان بچانا ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے جو احوال پیش آئیں گے آپ نے پیشن گوئی فرما دی ہے۔ اس طریقے سے حالات پیش آئیں گے اور لوگ برائیوں میں مبتلا رہیں گے۔ فتنوں کے اس دور میں جو بہت بڑا فتنہ ہے، ایک فتنہ انٹرنیٹ اور ٹی وی کا ہے۔ انٹرنیٹ اور ٹی وی کا ایسا فتنہ ہے کہ جس میں اچھے اچھے لوگ مبتلا ہیں۔ شاید ہی کوئی گھر ہوگا جس میں ٹی وی نہ ہو اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہ ہو، جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ ناچ اور گانوں کی محفلوں میں ایسے مست ہوں گے، شراب و کباب کا دور چل رہا ہوگا، انٹرنیٹ اور ٹی وی میں مست ہوں گے، اور جب صبح ہوگی تو بندروں اور خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے، ان کے چہرے مست کر دیے جائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے گئے، اور جب جنازے میں تشریف لے گئے تو قبر کی تیاری ابھی ہوئی نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ بھی آپ کے پاس بیٹھ گئے، لیکن آپ اس انداز میں بیٹھے ہیں قبرستان میں کہ ایک لکڑی سے زمین کو کورید رہے ہیں، جیسے بہت غمگین آدمی کسی سوچ میں ڈوبا ہوا ہو اور زمین کو لکڑی سے کورید رہا ہو، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی سے زمین کو کورید رہے ہیں۔ کچھ دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، اور پھر جب اوپر سر اٹھایا تو آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں عذاب قبر سے پناہ مانگو، عذاب قبر سے پناہ مانگو، عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ صحابہ بالکل ایسے بیٹھے ہوئے تھے سکون و اطمینان سے کہ ان کے اوپر پرندہ بھی بیٹھ سکتا ہے،
بالکل جامد، ذرا سا بھی حرکت نہیں۔ یہ قبرستان کا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں، لوگوں قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ اب ہمارا کیا حال ہے؟ ہم قبرستان جاتے ہیں تو جیسے قبرستان کے باہر ہم گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی قبرستان میں بھی معاملہ ہوتا ہے۔ دین کی بات ہو رہی ہے، آدمی گپ شپ میں لگا ہے۔ دین کی بات ہو رہی ہے، آدمی تسبیح بھانج رہا ہے، جبکہ دین کی بات کا تقاضا یہ ہے تسبیح وغیرہ چھوڑ کر آدمی دین کی بات سنے۔ قبرستان میں جائیں تو وہاں دنیا کی باتیں نہ کرے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کرے قبر کے کہ ہم کو بھی یہاں آنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبرستان پر سے گزرتے، قبر کے پاس سے گزرتے تو آپ روتے تھے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ کسی نے کہا بھی حضرت آپ اتنا روتے ہیں؟ فرمایا یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں بیڑا پار ہو گیا تو آگے بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، اصل زندگی جو آخرت کی زندگی ہے۔ لیکن شیطان ایسا لوگوں کو مبتلا کیا ہوا ہے اور ایسا پھنسا کے رکھا ہے کہ آدمی کا نکلنا مشکل۔ 24 گھنٹے یعنی اپنے بچوں کو بھی وقت دینے کے لیے آدمی کے پاس وقت نہیں ہے۔ بیوی سے میٹھی میٹھی اور پیاری پیاری باتیں کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ باہر بھی انٹرنیٹ کا استعمال، باہر بھی وہی ٹیلی ویژن اور سنیما ہال کی مشغولی، اور گھر میں بھی آتا ہے تو وہی لے کے بیٹھا ہے موبائل۔ انٹرنیٹ چل رہا ہے، اگر گھر میں ٹی وی ہے تو ٹی وی چل رہی ہے۔ واہ، جس بچے سے دو بول وقت نہ ہو میٹھی بات کرنے کا اور بیوی سے پیار بھرے لہجے میں بات کرنے کا وقت نہ ہو، وہ گھر میں سکون ہوگا؟ اس گھر میں آرام ملے گا؟ اس گھر میں چین اور راحت ملے گی؟ ظاہر سی بات ہے بے سکونی ہوگی۔ ایک تو ٹی وی جو وبال ہے، جس کی وجہ سے تو اور منحوسیت برستی ہے۔ جب جس گھر میں تصویر ہوگی اس گھر میں فرشتے رحمت کے نہیں آئیں گے۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو ماحول کیسے اچھا ہوگا؟ جب باپ اور ماں خود ہی موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے تو بچہ بڑا ہو کے کیا ہوگا؟ کسی نے کہا، کہنے والے نے، کہ جب جو ہے آدمی اس طریقے کی برائیوں میں مبتلا ہوگا تو اس کے بطن سے نظام الدین اولیاء تھوڑی پیدا ہوں گے، شیخ عبد القادر جیلانی تھوڑی پیدا ہوں گے، اس سے آوارہ بدماش لڑکے پیدا ہوں گے، رنڈیاں پیدا ہوں گی۔ جب خرافات میں ماں باپ مبتلا ہوں گے تو پھر اولاد سے نیکی کی تمنا بے وقوفی ہے۔ آدمی جب اپنے آپ کو بچائے گا اور عورت جب اپنے آپ کو صحیح راستے پر ڈھالے گی تو بچے سننے سے زیادہ اس کے حرکات کو پکڑتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آپ لاکھ نصیحت کرو لیکن آپ کے عمل کو دیکھ کر جتنا بچے پکڑیں گے اتنا آپ کی بات سے نہیں، عمل دیکھتے ہیں بچے، میرے ماں باپ کیا کر رہے ہیں۔ اسی لیے جو یہ فتنہ چل رہا ہے کہ ہر گھر میں آپ جائزہ لے لیجئے، مسجد کے چاروں طرف اکثر گھروں میں آپ کو ٹی وی ملے گی جہاں پر بیٹھ کر میاں بیوی اور بچے ساتھ میں دیکھتے ہیں۔ اب تو ایسا حال ہو گیا کہ بوڑھا بھی بیٹھ کر موبائل میں فلم دیکھ رہا ہے اور ایسی فلمیں دیکھ رہا ہے کہ انسان شرم سے پانی ہو جائے۔ جبکہ یہ جال جو بچھایا ہوا ہے، آپ کو معلوم بھی ہے، یہ جال انٹر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہے کسی کو انگلش معلوم؟ انٹر کے معنی کیا ہے؟ نیٹ کے معنی کیا ہے؟ انٹر معنی داخلہ، نیٹ معنی جال۔ انٹر معنی نو انٹری بولتے نہیں، انٹر معنی نیٹ معنی جال۔
آدمی انٹرنیٹ کا استعمال کرتا ہے گویا جال میں پھنس گیا، اب جال میں اس کا داخلہ ہو گیا۔ یہ یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں، مسلمان عورتوں کو بے حیا کرنا چاہتے ہیں، مسلمان نوجوانوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے طرح طریقے سے جو آپشن ہوتے ہیں نیٹ کے اندر، اور اس کا استعمال نوجوان بھی کرتا ہے اور نوجوان لڑکیاں بھی کرتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے ہی اپنے آپ کو برباد کر چکا ہوتا ہے۔ نوجوان لڑکیاں ایسی برائیوں میں مبتلا ہے اس نیٹ اور ٹی وی کی وجہ سے کہ کھانا نہ ملے چل جائے گا، لیکن ان کو ٹی وی چاہیے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد مطالبہ کر دیتی ہے اپنے والدین سے کہ گھر میں ٹی وی لاؤ، بیوی مطالبہ کرتی ہے کہ گھر میں ٹی وی لاؤ۔ اگر ٹی وی باپ نہیں لاتا ہے، نیٹ نہیں ڈلواتا ہے، اسکرین اسمارٹ فون اگر نہیں دیتا ہے تو اولاد ناراض ہو جاتی ہے، کھانا نہیں کھاتی ہے۔ باپ کو مجبوراً نیٹ مہیا کرنا پڑتا ہے، اسمارٹ فون مہیا کرنا پڑتا ہے، ٹی وی گھر میں لا کر رکھنی پڑتی ہے۔ یہ وہ وبال ہے جس نے مسلمانوں کو کھوکھلا کر دیا ہے، جس نے مسلمانوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، گھر میں مہمان آنے والے ہیں، ایک ماں نے اپنی بیٹی سے کہا آؤ افطاری تیاری کروا لو، مہمان آنے والے ہیں۔ بیٹی نے سامنے سے جواب دیا ماں ایک پروگرام آ رہا ہے، وہ اسی وقت آتا ہے، میں وہ پروگرام دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر میں آپ کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاؤں گی تو پھر یہ پروگرام چھوٹ جائے گا۔ لیکن ماں کہتی رہی، آخر یہ تنگ ہو کر کے ٹی وی کو اٹھا کر کے بالا خانے میں چلی گئی، اوپر کے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا، ٹی وی دیکھ رہی ہے۔ مہمان آ گئے، افطاری ہو چکی ہے، ماں آواز پہ آواز دے رہی ہے، لیکن بیٹی سن ہی نہیں رہی ہے، سننے کو تیار نہیں۔ بالآخر واویلا مچ گیا۔ جب گھر کو دروازے کو توڑا گیا تو کیا دیکھتے ہیں اندر اس لڑکی کی لاش پڑی ہے۔ اب نہلانا ہے، دھلانا ہے، کفن پہنانا ہے، یہ سب کام کیسے ہوگا؟ بڑے بڑے مضبوط پہلوان طاقتور لوگ لاش کو اٹھا رہے ہیں تو لاش اٹھ ہی نہیں رہی ہے۔ کسی نے کہا کہ ٹی وی اٹھا کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے لاش بھی اٹھ جائے۔ جب ٹی وی اٹھاتے ہیں تو لاش بھی اٹھتی ہے۔ نہلایا گیا، دھلایا گیا، لے جا کر کے قبرستان، قبر میں جب دفن کیا گیا اور ٹی وی کو لے کر لوگ چلنے لگے تو لاش باہر آ گئی، لاش باہر آ گئی۔ بالآخر اسی ٹی وی کے ساتھ اس لڑکی کو دفن کر دیا گیا۔ ایسا ہو رہا ہے۔ یہ کوئی کہاوت نہیں ہے، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ شریعت ایک ایک چیز کی رہنمائی کرتی ہے۔ آج اچھے اچھے لوگ جو بڑھاپے کی حد کو پہنچ گئے، میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں، کیسے تعلقات نبھایا جاتا ہے، اندر کی باتیں اور راز کی باتیں کیسے کی جاتی ہے، اچھے اچھوں کو نہیں معلوم۔ اور تعجب تو یہ ہے، حیرت ہے کہ لوگ پوچھتے بھی نہیں۔ ایک باپ سب کچھ تیاری کرتا ہے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، ایک باپ سب کچھ تیاری کرتا ہے اپنے لڑکی اور لڑکوں کی شادی کے لیے، لیکن شریعت کی رہنمائی میں، شریعت کی تعلیمات میں نکاح کے تعلق سے کیا احکامات ہیں؟ باپ بیٹی کو رہنمائی نہیں دیتا، بیٹے کو رہنمائی نہیں دیتا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے شادی سے پہلے لڑکا نیٹ کا غلط استعمال کر کے اپنی جوانی کو تباہ کر چکا ہوتا ہے، شادی کے بعد بھی اسی نیٹ کے سہارے سے اپنے بیوی کے ساتھ وہی سب کچھ کرتا ہے جو یہود و نصارہ نے جال پھیلا رکھا ہے، اور یہود و نصارہ نے مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں کو
برباد کرنے کی ٹھان رکھی ہے، اور یہ نوجوان مگن ہے، اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے۔ کتنے ایسے ملیں گے آپ کو اس سوسائٹی کے اندر، مسلمانوں کے اندر، جو غلط طریقے سے اپنے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے، میں کھل کے بولوں گا، جو غلط طریقے سے اپنے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، جب مکہ سے مدینہ 400-450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، مکہ کی تہذیب الگ ہے، مدینہ کی تہذیب الگ ہے۔ وہ صحابہ جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے ہیں، جب وہاں پہ نکاح ہوتا ہے، شادی کی پہلی رات ہوتی ہے، تو وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ، نکاح کر کے گھر میں لائے ہیں، لیکن وہاں کی تہذیب الگ تھی۔ عورتیں نے جن کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، پہلی ہی رات میں اپنے شوہروں کو بول بیٹھی، یہ تو گندا کام ہے، یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ ابھی تک شریعت کی تعلیمات نازل نہیں ہوئی ہے۔ صبح ہوئی جو چرچا ہوئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ باتیں پہنچی، آیتیں نازل ہوئی، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، یہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہے، جس راستے سے بھی آؤ، جس طرف سے بھی آؤ، راستہ ایک ہوگا، جس طرف سے بھی آؤ راستہ ایک ہوگا۔ لیکن اسی ٹی وی اور نیٹ کے غلط استعمال نے، میرے پاس آتے ہیں ایسے کیسز، اور آئے بھی ہیں کہ نوجوان اپنی بیویوں کے ساتھ وہ سب کچھ کرتے ہیں جو شریعت کے اندر ناجائز ہے۔ جب شریعت نے راستہ بتا دیا، ایک ہی راستہ ہے، چاہے جس طرف سے آؤ، تو ظاہر سی بات ہے اس کے خلاف فطرت عمل کرنا، اپنے آپ کو عذاب میں، گناہوں میں مبتلا کرنا ہے۔ وہ لوگ، وہ تہذیب جو مکہ اور مدینہ کی تھی، حائضہ عورتوں کو، جو ماہواری عورتوں کو خون آتا ہے، اس کے درمیان الگ الگ تہذیبیں تھی۔ عورتوں کو ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے، وہی رہے، نہ اس کے ساتھ کھانا نہ پینا۔ اسلامی تعلیمات، شریعت کے احکامات جب نازل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں سے صرف وہ راز کی باتیں کرنا منع ہے، وہ افعال جو راز کے ہیں وہ کرنا منع ہے، باقی بیوی کے ساتھ کھا سکتے ہو، لیٹ سکتے ہو، ناف سے اوپر کے حصوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہو۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہیں سوسائٹی کے اندر جو حالت حیض میں بھی اپنے بیویوں کے ساتھ وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ اور تعجب وہی بتا رہا ہوں کہ سیکھتے بھی نہیں، مسئلہ پوچھتے نہیں، اچھوں کو نہیں معلوم کہ شادی جب نکاح ہوتا ہے تو پہلی رات سے آخری زندگی تک، موت تک کیسے زندگی گزارنی ہے، ہم بستری کا طریقہ کیا ہے، شریعت کی تعلیمات اس بارے میں کیا ہے، نہیں معلوم۔ کوئی بتا دو، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم کو راز میں آ کے بتا دینا کہ یہ طریقہ اچھوں کو نہیں معلوم، پوچھتے بھی نہیں، پڑھتے بھی نہیں، بس وہی جانوروں کی طرح، اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانور سے بھی بدتر۔ میں کیا کیا بتاؤں، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ یہ ٹی وی نے وہ دیا ہے، اب تو یہ بھی ہونے لگا ہے کہ جب 40واں ہوتا ہے تو 40ویں میں جو مر گیا ہے اس کی فیوریٹ اور پسندیدہ فلم جو تھی وہ چلائی جاتی ہے کہ یہ جو مر گیا ہے اس کو فلاں فلم جو بڑی اچھی لگتی تھی، اب 40واں اس حساب سے منایا جاتا ہے، 40ویں دن وہی فلم لگائی جاتی ہے۔ کس کے لیے؟ ایصال ثواب کے لیے، ایصال ثواب کے لیے کہ اس فلم کا ایصال ثواب۔ ایسی جہالت اور ایسا گندا ماحول اس ٹی وی اور انٹرنیٹ نے کیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے دماغوں پر، دلوں پر یہ ٹی وی اور انٹرنیٹ اتنا مسلط ہے کہ آدمی اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، ایسا اپنے آپ کو بنا لیے ہیں۔ جبکہ برطانیہ آپ دیکھیں گے اور جرمنی دیکھیں گے، ایسے جگہوں پر کیسز آئے، عدالت کے اندر باقاعدہ پرچی دی گئی، مقدمہ دائر کیا گیا کہ میرے بیٹے نے میرے ساتھ منہ کالا کیا،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بنو اسرائیل کے نقش قدم پر ہو بہو چلو گے، بنی اسرائیل کے نقش قدم پر تم ہو بہو چلو گے، اگر اس میں کسی نے اپنے ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو تم میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی ماں سے کھلے عام زنا کریں گے۔ ابھی وہ دور تو نہیں آیا، لیکن ایسے لوگ ہیں جو اپنی ماں سے منہ کالا کر رہے ہیں۔ میرے سامنے خود ایسے واقعات، باپ خود مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا اور مولانا پیر ذوالفقار صاحب مدد اللہ العالی پوری دنیا کا سفر کرتے ہیں، بہت سارے واقعات حضرت نے لکھے ہیں کہ بیٹے نے، بھائی نے اپنی بہن کا منہ کالا کر لیا، یہاں تک کہ 10 سالہ بچے، 10 سالہ بچے، 2 سالہ بچیوں کا ریپ کر کے ان کو مار ڈالے۔ یہ کس نے سکھایا ہے؟ آج یہ کون سا گیم ہوتا ہے؟ اس گیم سے کتنے لوگ پاگل ہو چکے ہیں۔ کون سا گیم، کیا نام ہے؟ پب جی گیم، کتنے لوگ دماغیں معاف ہو چکے ہیں، عقلیں کام نہیں کر رہی ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں یہ ٹی وی اور یہ موبائل کی اسکرین کا جو آنا جانا چلنا ہوتا ہے، یہ انسانوں کے دماغ کو اور انسانوں کے دلوں کو اور انسانوں کی آنکھوں کو کتنا نقصان پہنچاتا ہے۔ آپ سائنسی رپورٹ پڑھیے، ہم کو بتانے کی ضرورت، پھینک نہیں رہا ہوں میں، یہ پھینک نہیں رہا ہوں کہ پھینک رہا ہوں، مولانا کیا جانے دنیا کی حالات، پھینک نہیں رہا ہوں، دیکھ لو سائنس کیا کہتی ہے اور اسکریننگ کے نقصانات کیا ہیں، ٹی وی پہ جو پکچریں چلتی ہیں اور جو بدلتے رہتے ہیں اس کے کیا نقصانات ہیں، آنکھوں پہ کیا پڑتا ہے اس کا اثر، دماغ پہ اس کا اثر کیا پڑتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے مسلمان کو بچنا چاہیے، اپنی زندگی کو تباہ ہونے سے بچانا چاہیے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو آلات لہو و لعب، کھیل کود کے سامان خریدتے ہیں، کیوں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ لوگوں کو بغیر سوچے سمجھے گمراہ کریں۔ یہ کرکٹ، کتنے عاشق ہیں، دیوانے ہیں میچ کے، میچ دیکھتے ہیں، کیا ملتا ہے میچ سے؟ ہم کو بتاؤ کیا فائدہ ہے میچ سے؟ اگر کسی ملک کا میچ ہو رہا ہو، کیا ملتا ہے آپ کو اس میچ سے؟ خوشی ملتی ہے، نفرت ملتی ہے؟ نیٹ کے، موبائل کے اس میں لوگ گیم دیکھتے ہیں، ڈرامے آتے ہیں، ویڈیوز آتے ہیں، دن بھر اسی میں بس مست رہتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ اب موبائل کو اپنے آپ سے دور رکھو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پاس بھی موبائل ہے، میں بھی استعمال کرتا ہوں، کثرت سے استعمال کرتا ہوں، لیکن گوگل، یوٹیوب، فیس بک، اس میں اچھی بھی چیزیں ہیں، آپ سرچ کریے، اچھی چیز دیکھیے، تقریریں سنیے، نعتیں سنیے، کوئی جانکاری لیجئے۔ آپ ٹیلی گرام ہیں، ٹیلی گرام پہ کتابیں ہیں، گوگل پہ کتابیں ہیں، آپ سرچ کریے۔ پڑھنے کی فرصت نہیں، پہلے کتنی بڑی بڑی لائبریریاں ہوا کرتی تھی، آج بھی ہیں، دلی کے اندر ہیں، ممبئی کے اندر۔ کس کو فرصت ہے جو جا کر لائبریری میں 1 گھنٹہ مطالعہ کر کے آئے؟ لیکن موبائل چلانے کے لیے اسے فرصت ہے، بیوی کو وقت دینے کے لیے اسے فرصت نہیں، بچوں کو وقت دینے کے لیے اسے فرصت نہیں۔ اس کا انجام اتنا خطرناک ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے۔ یہ آج نہیں تو کل اس کا اثر ضرور ظاہر ہوگا۔ اسی لیے اپنے بچوں کو بد نظری سے اور موبائل کے لاو لعب چیزوں سے بچائیے کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ کی زندگی برباد ہو جائے۔ سعودی، یہ تو دنیا کا جو نقصان ہے ہی، آخرت کا جو عذاب ہے۔ سعودی عرب کے اندر 2 دوست تھے، ایک ریاض کا رہنے والا، ایک جدہ کا رہنے والا۔ ریاض کا جو عربی تھا اس کا جب انتقال ہو گیا تو اس نے اپنے گھر میں ٹی وی خرید کے دیا تھا، وہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا۔ اپنے ساتھی کو خواب میں آتا ہے کہ میں عذاب میں مبتلا ہوں، میں تکلیف میں مبتلا ہوں،
اس ٹی وی کی وجہ سے برائے مہربانی تم ریاض کا سفر کر لو اور میرے گھر پہ جا کر میرے احوال کی خبر کر دو۔ ایک بار خواب دیکھا، جا نہیں پایا کسی کام کی وجہ سے، دوسری بار دیکھا، تیسری بار وہ نکل گیا، جدہ سے ریاض گیا ہے، اور ریاض جانے کے بعد اس کے گھر میں جب جا کر کے اس کے بچوں کے والد کی پورے واقعات جب سناتا ہے، سب لوگ رو دیتے ہیں، اور اسی وقت جو ہے بیٹا اس ٹی وی کو باہر نکال کر پھینک دیتا ہے کہ جس ٹی وی کی وجہ سے میرے باپ کو عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے، میرا باپ تکلیف میں ہے، میں ایسی منحوس چیز گھر میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اس لیے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ ایسی چیز ہے، میں کیا بتاؤں، ساری رپورٹیں ہیں جرمنی کے اندر، برطانیہ کے اندر، اب تو ان کی زندگیاں تباہ ہو چکی ہیں، اب اس پچھلی حالت پہ لوٹنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ اس لیے قبل اس کے کہ اس کے دیوانے ہو جاؤ، اس سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کر لو، اس سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کر لو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دیکھو گے عورتیں ننگی ہوں گی، عورتیں ننگی ہوں گی۔ بلو فلم نہیں چلتی ہے، بلو فلم یوٹیوب پہ نہیں ہے، کیسٹوں میں نہیں ہے، نیٹ پہ نہیں ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جو اپنی زندگی برباد کر چکے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر چکے ہیں، اور پھر بعد میں آتے ہیں علاج کرانے کے لیے۔ علاج تو ہو جاتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا چاہیے، نامردی کی شکایت ہو جاتی ہے۔ یہ سگریٹ کا پینا، یہ بلو فلم کا دیکھنا، اور ٹی وی کا ڈرامے کا دیکھنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے دل میں خباثت پیدا کرتی ہیں، انسان کے دماغ کو متاثر کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب فلم چل رہی ہو وہی سب گھر والے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں، ایک لڑکا بھی ہے، وہ مرد ہے، خواہش ابھرے گی، خطرہ ہے کہ وہ اپنے بہن کے ساتھ منہ نہ کالا کر بیٹھے، اپنی ماں کے ساتھ منہ نہ کالا کر بیٹھے، اور کرتے ہیں، کرنے والے کرتے ہیں اور کریں گے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، ایسا ہوگا۔ اس لیے اس ملعون چیز کو، جبکہ بے حیائی اور بد نظری میں اچھے اچھے لوگ مبتلا ہیں، ظاہر سی بات ہے جس عورت کو دیکھا جا رہا ہے اور جو مرد دیکھ رہا ہے اس پر اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی لعنت ہو۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنے آپ کو ٹی وی اور نیٹ کے غلط استعمال سے بچائیے۔ گھر کے اندر خاص طور سے بچوں کے سامنے کوئی ایسی چیز نہ دیکھیے جس سے آپ کا بچہ بگڑ جائے، جس سے آپ کے گھر والے، بعد میں وہی ہوتا ہے جب باپ خود ہی جو ہے مبتلا ہے تو اس کی نصیحت بچوں کو کام دے گی؟ بھائی کام دے گی؟ دے گی کام؟ کیسے دے گی؟ اس کا کہنا ہی بیکار ہے۔ پھر وہی ہوتا ہے، سب لوگ، کتنی پریشانی ہے، کتنی پریشانی ہے، کتنے پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے، دل کا سکون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے دل کا سکون ایسے نہیں دیتے ہیں۔ یہ برائیوں، کوئی بھی اگر دنیا کی کسی چیز میں یا کسی سامان میں یا کسی مذہب میں دل کا سکون مل جائے، اسی وقت سے ان کو رب مان لینا، ان کو اللہ مان لینا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، جس دماغ اور دل کا سکون تم دنیا کی چیزوں میں اور لوگوں کی تہذیبوں میں تلاش کر رہے ہو، اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر سے، اللہ کی یاد سے، شریعت پر عمل کرنے سے دل کا سکون ملتا ہے۔ ایک آدمی ہے، دیندار ہے، سب کچھ ہے، دل پہ محنت کر رہا ہے، لیکن پیسے بھلے ہی اس کے پاس کم ہیں، اس کو وہ سکون ہے، وہ دماغ کا راحت ہے جو اچھے اچھے کروڑ پتیوں کو نہیں ملتا، جو گولی کھا کر کے سونا پڑتا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، اس لیے بھائی اپنے آپ کو یہ مسجد کے سامنے آپ دیکھو، آج چھوٹے چھوٹے بچے موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، گانا چل رہا ہے، میچ دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دے رہے ہیں، پب جی چل رہی ہے، باپ منع ہی نہیں کر رہے۔ جب باپ اور ماں خود ہی بے حیائی میں مبتلا ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وکفى